گھر میں زندگی میں شیطان کس کس طرح داخل ہوتا ہے، ذرا توجہ فرمائیے۔ گھر گندا ہو، جسم لباس رہنے سہنے کی جگہ پاک صاف نہ ہو، وہاں شیاطین آتے ہیں۔ گھر میں دھونے والے برتن گھنٹوں پڑے رہیں، ساری ساری رات پڑے رہیں تو شیطان انہیں چاٹتا رہتا ہے۔ وہاں نہ ختم ہونے والی بیماریاں اور لڑائیاں جھگڑے برپا ہوتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے ہر ننگا سر رکھنے والی عورت میری بیوی ہے، اور وہ اپنی اس عورت کو جو ہے وہ اپنی غلام بناتا ہے شیطان، اور اس کے شوہر کی اس کو نافرمان بناتا ہے، جس سے گھر میں لڑائیاں جھگڑے برپا ہو جاتے ہیں۔ عورت جب سر ننگا رکھ کے بیت الخلاء میں جاتی ہے، وہاں شیطان اس کے ننگے جسم ننگے بالوں سے کھیلتا ہے۔ ننگی عورت شیطان کا کھلونا ہے۔ اس گھر کی بربادی اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جب عورت سر ننگا رکھتی ہے۔ اور لمبے ناخن شیطان کے رہنے کی جگہ ہیں، جتنے مرضی صاف رکھو۔ جب حضور علیہ السلام نے ہی فرما دیا کہ ہر بڑے ہوئے ناخن کے نیچے شیطان بیٹھا ہے، تو پھر بس بیٹھا ہے۔ بے نمازی، جھوٹ بولنے، گالیاں نکالنے سے شیطان انسان کا منہ چومتا رہتا ہے۔ واش روم میں دھونے والے کپڑے اگر ساری رات لٹکے رہ جائیں تو شیطان انہیں سونگھتا ہے اور اس پر جادو چلاتا ہے، جس سے اگر ایسے کام ہوں گے تو شیطانی اثرات، برے خواب، وسوسے، چڑچڑاپن، لا علاج بیماریاں، لڑائیاں جھگڑے، نفرتیں، حسد، بغض، کینے، تکبر، چھینا چپٹی، نفسا نفسی جیسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ کیونکہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یا باری تعالیٰ مجھے مہلت دے، میں وعدہ کرتا ہوں میں تیرے بندوں کو اپنے پیچھے چلاؤں گا، گناہ کے رستے پہ چلاؤں گا۔ تو اللہ نے بھی اس سے ایک وعدہ کیا، اچھا جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے پیچھے نہیں چلیں گے، لیکن جو تیرے پیچھے چلیں گے میں انہیں تیرے ساتھ ہی دوزخ میں ڈال دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے کتنا پیار ہے، فرمایا شیطان تو دائیں بائیں آگے پیچھے سے میرے بندے پہ حملہ کر سکتا ہے، لیکن اوپر نیچے سے میری رحمت میرے بندوں کو ڈھانپ لے گی۔ جب وہ نیچے زمین پہ سجدے میں سر رکھیں گے تو میری رحمت ان پر برسے گی، میں انہیں تجھ سے بچاؤں گا، اور جب دعا کے لیے اوپر ہاتھ اٹھائیں گے تو تب بھی میری رحمت انہیں ڈھانپ لے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ تو آج ہم دین کو چھوڑ کر دنیا کے ہی ہو چکے ہیں۔ ذرا سوچو مسلمانوں، شادی بیاہ کے موقع پر گانے بجانے، شراب، ناچ، رقص، موسیقی کی محفلیں، یہ تمام کام شیطان کے بڑے پسندیدہ ہیں۔ آج مسلمان بھی پسند کرتے ہیں۔ جب دلہے دلہن کا نکاح پڑھایا جاتا ہے اس وقت قاری صاحب نکاح خواں ذرا نکاح کے موقع پر دعا لمبی کر لے تو سننے والے ٹینشن میں آ جاتے ہیں، لے بھئی سارا قرآن لگتا مولوی صاحب نے آج ہی پڑھنا ہے۔ اگر ناچ گانے، رقص، باجے، شراب، شباب، لڑکے لڑکیاں اکٹھا ڈانس کر رہے ہوں، تب ساری رات بھی گزر جائے تو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ یہ کیا ہوا؟ ہم اپنے دین سے اتنے دور ہو گئے، ہم اپنے دین سے اتنے بیزار ہو گئے کہ اپنی خوشیوں پر دین کی باتیں عجیب لگتی ہیں۔ اپنی خوشیوں کے موقع پر قرآن پڑھنا، محفل کرنا اتنا عجیب لگتا ہے کہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب شادی یا کسی فنکشن میں ناچ گانے، موسیقی، رقص، ننگے سر، بے پردگیاں، بے حیائیاں ہو رہی ہوں، وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں جنات، شیطان موجود ہوتے ہیں جو لوگوں سے انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں کرواتے ہیں۔ اور جس محفل میں، شادی یا فنکشن میں تلاوت قرآن مجید، نعت خوانی، قرآن سنت کا بیان ہو رہا ہو، وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اللہ کی رحمت کے بغیر شادیوں کا ہونا زحمت بن جاتا ہے۔ وہاں شادی جو اللہ رسول کو ناراض کر کے کی گئی ہو، وہ شادی بھی تھوڑے عرصے بعد بربادی بن جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ زندگی عذاب لگنے لگتی ہے۔ کبھی سوچا ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ کی رحمت شامل حال نہیں تھی۔ لڑکے والے باجے لے کر آئے، رقص موسیقی کے ساتھ شیطان بھی لڑکے والوں کے گھر داخل ہو گیا۔ آگے خیر سے لڑکی والے گھر میں بھی بے پردگی، بے حیائی، شیطان بڑی خوشی سے سب پر حاوی ہو جاتا ہے۔ لڑکی بیاہ کے گھر آئی، اب شیطان بھی اس کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہو گیا۔ ہزاروں کا میک اپ کروا کے اب وضو بھی چھوڑ دیا۔ میاں بیوی کی ملاقات، شوہر کو دعا پڑھنا بھی سنت طریقے، مسنون دعا بھی نہیں آتی، دعا آتی ہی نہیں ہے۔ دین سے اتنی دوری، کیسے شیطان سے بچو گے بھائی؟ بغیر دعا پڑھے بیوی سے ملاقات ہو گئی۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں سنت کے مطابق آپس کی ملاقات کی دعا آتی ہو؟ ہزاروں میں سے کوئی ایک، ورنہ اکثر تو نشے میں دھت جانوروں جیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اب سنو آگے کیا ہوگا۔ شوہر بیوی سے ملا، ساتھ شیطان بھی مداخلت کرتا ہے۔
تو اس کام میں شیطان مداخلت کر دے اس میں اس کا حصہ بھی ڈل جاتا ہے۔ یہ دعا پڑھنے سے ہمارے اور شیطان میں پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے سچے دل سے اعوذ باللہ پڑھا اس میں اور شیطان میں 300 پردے حائل ہو جاتے ہیں، یعنی ہم شیطان سے بچ جاتے ہیں۔ تو جسے موقع پر دعا ہی یاد نہ ہو وہ شیطان سے کیسے بچ پائے گا؟ پھر اس کے بچے کے ساتھ شیطان کا بچہ پرورش پاتا ہے، ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے، غرض کے شیطان کا بچہ اس کا دوست بن جاتا ہے، اس کا بھائی بن جاتا ہے، وہ ساری زندگی اس کو سیدھے رستے سے روکتا ہے اور اس کے شیطانی کام کرواتا ہے۔ تو اپنے بچے کی بربادی کا ذریعہ کون بنا؟ اس کے اپنے ماں باپ اس کی بربادی کا ذریعہ بنے۔ تو اس لحاظ سے نہ وضو کا پتہ، نہ پاکیزگی کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، دین سے دوری، قرآن سے دوری، مسنون دعاؤں سے دوری، اس طرح کی گئی شادی 4 دن کی شادی ہمیشہ کی بربادی بن جاتی ہے۔ تو شیطان سے وہ کیسے بچیں جنہیں مسنون دعائیں ہی یاد نہ ہوں؟ 4 دن کی انجوائمنٹ سے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ زندگی میں خوشیاں کیسے آئیں گی؟ کیونکہ اللہ ہی ناراض ہو چکا ہے۔